ہمارے ساتھ ہماری عزت افزائی کرنے کے لیے جناب موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، ملک کے ممتاز صحافی ہیں اور پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ اور میں بے حد ممنون ہوں، آپ کا آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یقینی طور پر بہت سے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو آپ کی رائے کا انتظار بھی تھا اس پلیٹ فارم سے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نصرت جاوید صاحب، سر فرمائیے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا شاید انہوں نے بھی، جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ وہ ذرا مٹھائی جلدی کھا لی انہوں نے اور بعد میں احساس ہوا کہ فیصلہ تو ان کے حق میں نہیں جا رہا، لیکن جو بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا ہے اور جو پوری تحریک انصاف، آج چوہدری صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن جیت کے دکھاؤ، یہ تو بڑا، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، 5 مخصوص نشستوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ سر یہ زیادتی ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ ہے تو یہ عدالتی فیصلہ؟ منیب صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے نا بھیا، یہ اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے حامی ہیں تو بہت زیادتی ہوئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرائیکی و سیب کے عظیم رہنما جناب عثمان بزدار صاحب کو آج بحال کر دیا جاتا، وہ چونکہ نہیں ہوا تو اس لیے مایوسی ہے۔ اگر آپ نواز شریف صاحب کے حامی ہیں تو یہ بہت صحیح فیصلہ ہے، اس میں میرے اور آپ جیسے تجزیہ نگاری کی گنجائش نہیں رہی، یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ اب یہ زمانہ نیوز کا نہیں ہے، تجزیے کا نہیں ہے۔ سرویز کے بعد یہ ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں جو تعصبات ہیں آپ ان کو ویلیڈیٹ کریں یہاں سکرین پہ بیٹھ کے۔ اسی لیے الحمدللہ لوگوں نے پوری دنیا میں مین سٹریم میڈیا کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور ٹک ٹاک کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ آپ اس سارے مسئلے سے نکل کر ذرا تھوڑا سا زوم بیک کریں کیمرے کی زبان میں اور خدا کا واسطہ یاد کریں کہ کیا ہوا تھا جب سینٹر آف گریوٹی مغل دربار کا تھا دلی، جب وہ ہل گیا تو 90 سال تک پنجاب میں کیا ہوا تھا، جس نے بلے شاہ کو رونے پہ مجبور کر دیا تھا کہ کھلا حشر عذاب دا برا حال ہویا پنجاب دا۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ آیا، اس کے بعد کیا ہوا، سکھا شاہی ہر جگہ جو تھا وہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے اس سال کے مارچ سے کیا پنجاب میں وہی صورتحال نہیں ہے؟ آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، سیدھی سادی بات پنجابی کی ہے، کدی مانو ماسی گئی ہے۔ وہ پہلے گورنر صاحب اٹکے ہوئے تھے، پھر یہ اٹکے ہوئے تھے، اور لیکن اس سارے کی طرف دھکیلا کس نے؟ اس کی طرف دھکیلا عمران خان صاحب گئے، انہوں نے سرائیکی و سیب کے عظیم فرزند، جس کو وہ خود بڑی محنت سے ڈھونڈ کر لائے تھے عثمان بزدار صاحب، اس کو کہا استعفیٰ دو، اور اپنی جماعت کو کہا کہ میاں اب تو ہم نے سینٹرل پنجاب کے سرائیکی و سیب سے دل میرا، اب مجھے گجرات کے چودھری چاہیے۔ اور اس کے بعد سے ایک مسلسل وہی صورتحال ہے، اور آج کے فیصلے کے بعد یہ سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں، آگے آئے گا ابھی 17 جولائی، پھر ایک نیا رولا پڑے گا۔ تو مقصد یہ کہ خدا کا واسطہ آپ سوچیں کہ آبادی کے اعتبار سے اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کدی مانو ماسی کہیے، مجھے اس سوال کا جواب دیں آپ۔ سر یہ سوال بڑا آپ کا ویلڈ ہے سر، اور جن لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کدی مانو ماسی کی، اٹس ویری ریلیونٹ، بٹ سر یہ جو ایک سیاسی بحران ہے نہیں، لیکن اور دوسری بات، آپ ماشاءاللہ ایک منٹ ٹھہریے، آپ ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں، آئی ایم سوری آپ وکیل بھی ہیں، جی جی، اور یہ کنفیوژن اس ملک میں اس صورتحال میں ہے جہاں پہ نام نہاد ہمارا ڈرامہ ہے۔ ہمارے ہاں تو تحریری آئین ہے، یہ تحریری آئین کے ہوتے ہوئے یہ عالم ہے بھائی میرے، آپ تو وکالت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ کون کس کی ماں کو ماسی کہی ہے؟ سر وہ تحریری آئین بالکل درست ہے، لیکن وہ لڑائی پھر انٹرپریٹیشن کی ہے، وہ ایک بڑی لمبی اور ٹیکنیکل بحث ہو جاتی ہے۔ بات آپ درست فرما رہے ہیں سر، بٹ میں ذرا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا سر، یہ جو سیاسی بحران ہے اس وقت، یہ بات آپ نے درست کہی، ہم بڑے بٹرلی ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ادھر کوئی ایک سائڈ پر ہے اور دوسرے سائڈ پہ کوئی شاید مڈل وے تو رہا ہی نہیں، یا کوئی بیلنس ویو کو شاید کوئی سمجھتا ہی نہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ بٹ مجھے سر یہ بتائیے، یہ سیاسی بحران آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ چلے فیصلہ تو کل اگر حمزہ شہباز شریف اگر اپنی وہاں پر ثابت کر دیتے ہیں میجورٹی، چلے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے، اوتھ بھی ہو گیا، 17 کو بائی الیکشن آئے گا، یہ بحران آپ کو لگتا ہے کسی جگہ تھمے گا، جا کے سیٹل ہوگا، یا یہ آن گوئنگ ہے سر؟ نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے عمران خان صاحب کی آپ کو پرسنالٹی کو سمجھنا ہوگا۔ امریکہ میں ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ پورشن they still refuse کہ بائیڈن جو ہے، حالانکہ ان کا سسٹم تو ہمارے یہاں سے بہت زیادہ اسٹرینتھنڈ ہے، بہت سسٹم ہے، سب کچھ ہے، اور پرسوں ترسوں وہ جو ٹرمپ کی ایڈ نے ہی اسٹیٹمنٹ دی ہے
اوتھ پہ کہ جی وہ تو انہوں نے اپنی پلیٹیں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں نے تو خود جانا ہے اور وہاں پہ، اور اسلحہ سمیت اگر میرے حامی جا کے کانگریس کو مارنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں یہ بھی اسی طرح نتھنگ شارٹ آف کمپلیٹ وکٹری۔ خان صاحب ڈسرپٹر ہیں، انہوں نے پہلے صحافیوں کو لفافہ ثابت کیا۔ ان کا یہ ہے کہ جب تک مجھے فل اقتدار نہیں ملے گا، اس ملک کا میڈیا بھی بکاؤ ہے اور اس کے بعد جو دیگر ادارے ہیں انہیں متنازع رکھیں، خواہ وہ کورٹ ہو۔ مجھے سر اتنا بتا دیں، وہ خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب لوگوں کو فون آ رہے ہیں ان نون نمبر سے، یہ تو سر مسلم لیگ نون کا کام تھا، وہ کہتے تھے ہمارے بندے توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، ووٹ ڈلوانے کے لیے فون کال آ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان نون نمبر سے فون آ رہے ہیں۔ ارے دیکھیے ان کے پاس تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک صاحب جنہیں چادر میں چھپایا گیا تھا وہ ایک آلہ لگا رہے تھے، کیسا پکڑا انہوں نے؟ تو آج کل ان نون نمبر کا سراغ لگانا، آئی ایم شور ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہوگی جی، زبردست ہوگی۔ اب وہ مصیبت یہ ہے کہ جو چیزیں خود کی ہوئی ہیں یہ فرض کر لیا جاتا ہے۔ میں نے جس راہ سے آپ کے گھر میں چوری کی ہوگی نا، جب میرے ہاں بھی اسی انداز کی چوری ہوگی تو میں کہوں گا یار سائیاں نہیں کام میں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی میرے، ایک آپ نے اس سسٹم کو خراب کرنا ہے، یہ نہیں مانیں گے۔ سپریم کورٹ بھی کل کو فیصلہ کر دے نہیں مانیں گے۔ انہیں چاہیے اعلان کریں کہ عثمان بزدار بحال۔ ارے بھائی کیسے؟ آپ نے تو خود اس سے استعفیٰ دلوایا۔ لیکن یہ ان کا کوئی چاہنے والا، خان صاحب کا کوئی ماننے والا، اٹ ہیپنز وتھ کلٹ لیڈرز، یہ ہسٹری میں ہوتا ہے۔ وہ سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں، ایک کلٹ لیڈر ہیں اور ان کا کہنا سر آنکھوں پہ، ورنہ آپ لفافے ہیں، میں تو ہوئی ہوں۔ میرے ہاں ایک ٹوکری آئی تھی، وہ بھی کم بخت جو ہے ٹی وی پہ آ گئی تھی، تو میں اس کی وجہ سے ابھی تک چاچا ٹوکری ہوں۔ تو بھائی میں اور بدنامی نہیں چاہتا، آرام سے عزت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ صاحب سر ٹورڈز دا ویری اینڈ سر، یہ واقعی ووٹر جو ہے پھر وہ اتنا عقل مند ہے اور وہی سوچے گا اور وہی فیصلہ کرے گا، اور ووٹر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور آگے بھی 17 جولائی کو بھی یہ فیصلہ کرے گا بائی الیکشن میں کہ عثمان بزدار صاحب کے دور سے زیادہ بہتر دور آج ہے۔ اور پریکٹیکل ریالٹی تو یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مہنگائی ہے، بہت سے مسائل ہیں آج لوگوں کو، اور آج لوگوں کو سے جب آپ بات کریں تو وہ سراپا احتجاج ہیں کہ یہ ہمارے اوپر مہنگائی کا بام علیحدہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا بام علیحدہ ہے، پھر بھی لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے سر؟ دیکھیے اب یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ جو ووٹر یا عام آدمی ہوتا ہے نا صاحب، وہ دیکھتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ، اس کو لمبی کہانیوں میں جانے کا شوق نہیں ہوتا۔ اب آپ مسلم لیگ کے دیرینہ ترین ووٹر، میرا پرابلم یہ ہے جی میں ذات کا رپورٹر ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، لوگوں سے ملتے ہیں گھومتے ہیں، کہتے ہیں یار اپریل تک تو کدی بتی نہیں گئی سی بہو جی، یہ کی ہوا ہے؟ ظاہر ہے اس کے بعد مہنگائی کا جو عذاب آیا ہے، وہ آپ کی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا عام آدمی کہ صاحب بجلی اس لیے کم ہوتی ہے، آپ کو 4 مہینے پہلے گیس کا آرڈر دینا ہوتا ہے، کوئلے کو بک کرنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، عالمی بحران، روس، یوکرین، یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جس شخص نے پنجاب میں بیٹھ کے ووٹ دینا ہے وہ کہے گا یار یہ 3 مہینے ہوئے نے آئے نے، میں یعنی جس نے جو روایتی طور پر مسلم لیگ کو ووٹ ڈالتا ہے، میں اس کے نقطہ نظر سے کہہ سکتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف الیکٹرل پالیٹکس، تو گزشتہ 3.5 سال میں جو عثمان بزدار صاحب کے کارہائے نمایاں ہیں ان کو بھی تو ذہن میں رکھے گا نا۔ اس کو کم از کم ابھی ایک تھوڑی سی ٹرین نظر آتی ہے، یہ وہ، تو یہ جو لوڈ شیڈنگ یہ وہ، اس کا وفاقی حکومت پہ زیادہ اثر پڑتا ہے۔ پھر دھڑے داری، پھر یہ کہ حلقوں کے اندر کون کس نے جتنا اچھا کام کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس وقت جو میں حلقوں کے نام نہیں لیتا، لیکن 1-2 بندے جو اب مسلم لیگ نون کے مقابلے میں اور تحریک انصاف کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، تو وہ اپنے لوکل حوالے سے رابن ہوڈز ہیں، یعنی وہ ذرا ان کا ہاتھ وہ یعنی فیاض ہیں، چلیں اچھے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے۔ تو ابھی ان کے پاس ساتھ میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی ہے۔ لوگ سوچیں گے یار چلو اگر فرض کرو کہ 17 جولائی اگے تھانے کو کم شم ہوئے، یہ وہ تو یار نہ کوئی کرا لیں گے، تو اس طرح ایک جو سٹنگ گورنمنٹ کو جو ایج ہوتا ہے نا، لیکن جو اصل بات جس پہ ان سب کو پریشان ہونا چاہیے جو یہ سیاستدان ہیں، کہ اگر آپ کا ریکارڈ لوسٹ ٹرن آؤٹ ہو ان 20
ضمنی الیکشنز میں، تو سوچئے کہ آئندہ الیکشن تک، اور آپ یہ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، اس ملک میں سیاسی عمل پہ، انتخابی عمل پہ لوگوں کا ایمان اٹھ رہا ہے، which is very bad. اس ملک میں اداروں پر لوگوں کا ایمان اٹھ رہا ہے، اور یہ ہے جو کرائسس جو کہ عمران خان صاحب نے کریٹ کیا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، and they have failed to sell their part of the story.